یہ کم لوگوں کو اس بات کی سمجھ ہے کہ اسلام نے ایز سچ سسٹمز ہر معاملے میں مختلف معاملات میں سسٹمز نہیں. اس کی وجہ ہے زمانہ بدلتا رہتا ہے، زمینی حقائق آبجیکٹو ریالٹیز تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اس لیے سسٹم نہیں، اہداف دیے جاتے ہیں، ٹارگٹس دیے جاتے ہیں. ہاؤ یو اچیو اٹس اپ ٹو یو. اگر حکمران بے ایمان ہوں گے، خائن ہوں گے، بددیانت ہوں گے تو وہ ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے والی اسٹریٹجی بنائیں گئی نہیں ہے. اب سنو، موسٹلی لوگ مفتاح صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی تو کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، وہ تھا پہلے خلافت کا، تو یہ سب بےہودہ بات ہے. ایک بات یاد رکھنا، دولت اور سیاسی طاقت، ملکی دولت اور سیاسی طاقت کے حوالے سے اسلام کے دو بنیادی ان چیزوں کے حوالے سے ایک بیسک پرنسپل ہے: ملکی وسائل اور ملکی دولت اور سیاسی طاقت کو ایک اسلامی معاشرے میں جوڈیشسلی، منصفانہ طور پہ یوں گردش کرنا چاہیے جیسے صحت مند جسم میں خون گردش کرتا ہے. منصفانہ گردش ہوتی ہے، اگر وہ رک جائے تو جسم بیمار پڑ جاتا ہے. کبھی لو بلڈ پریشر، کبھی ہائی بلڈ پریشر، کبھی کلوٹنگ ہو جاتی ہے. یہ ہوش سے سننے اور سمجھنے والی بات ہے. جہاں ملکی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہوگی وہاں اس طرح کی بدصورتیاں اور نحوستیں نہیں ہوں گی. اور حکمران آپ لوگ رہے ہو، دو مین سٹریم پارٹیز تھیں، یہ تو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے، وہ 3.5 پونے 4 سال کا اقتدار تھا، تو وہ تو تمہاری بجی ہوئی فصلیں بھائی میرے کاٹتا رہا ہے. تو عقل کرو. یہی حال سیاسی طاقت کا ہے. اس کو بھی خون کی طرح سر سے لے کے پاؤں تک صحت مند انسانی جسم میں خون اگر منصفانہ طور پہ گردش کر رہا ہو، اٹ کیپس دا ہیومن باڈی ہیلدی. اس ملک میں ملکی وسائل پہ گنے چنے لوگوں کا قبضہ ہے، مافیاز کا. اسی طرح ملکی دولت کے ساتھ ساتھ ملکی طاقت پہ بھی چند خاندانوں کا قبضہ ہے، جس کی ایک شاخ لانتی موروثیت ہے. باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، یا نواسا یا سالہ یا بہنوئی، جو وٹ ایور. تو اس لیے یہ جو قصے کہانیاں آپ سناتے ہو نا اپنے وسائل میں، اپنے وسائل سے باہر کیا؟ نارملی ایک آپ کی بات جزوی طور پہ ٹھیک ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جہاں یہ محاورہ ہے، پنجابی زبان کا ایک محاورہ ہے، شاید آپ نے سنا ہو کبھی مفتاح صاحب، وہ یہ کہ پڑوسی کا لال منہ دیکھ کے اپنا منہ چپیڑے مار مار کے، تھپڑ مار مار کے سرخ کرنے کی کوشش کرنے کا ایٹیچیوڈ بالکل ہے. اگر تو آپ کا اشارہ ہے اس کی طرف تو اس پہ تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں آئے. آئی 100% اگری ود یو. لیکن باقی کیا ہے، غریب آدمی نے کیا اپنے وسائل سے باہر جانا ہے؟ وہ تو محاورے ہیں ہمارے، روکھی سوکھی 2 وقت کی روٹی. وہ تو بہت بعد میں 3 وقت کا کانسیپٹ گورے نے دیا. 2 وقت کی روٹی ہوتی تو اس طرح کی نا دل جلانے والی اور اریٹیٹ کرنے والی اور غصہ چڑھانے والی باتیں مفتاح صاحب نہ کیا کریں. کہتا تارڑ پہ ہنسنے کے جرم میں 4 نوجوان گرفتار. اب اس خبر کا میں کیا کروں؟ اچھا، کر لیے گئے، کوئی مقدمہ درج کیے بغیر 24 گھنٹے زائد لاک اپ میں رکھا گیا. نوجوانوں کی شناخت زین، تیمور، سلمان اور قدیر کے ناموں سے ہوئی، جنہیں تھانہ کوسار پولیس نے گرفتار کیا. تھانہ کوسار کے SHO کے مطابق تارڑ نے ان سے کہا کہ 4 نوجوان ایک ریسٹورینٹ میں گھومتے رہے، ان پہ ہنسے اور انہیں چور کہا. SHO نے میڈیا پہ معاملہ آنے کے بعد یقین دلایا کہ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے اور جلدی 4 نوجوان رہا کر دیے جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے تم نے پکڑے کیوں ہیں؟
وہ غلامانہ ذہنیت ہے چونکہ تارڑ نے کہہ دیا. دوسری بات یہ ہمیں بھی، آپ ہنسیں یہ تو جرم نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں اس ملک میں جو معززین ہیں مجھے جو کر لگتے ہیں، ہنسنا یہ تو کوئی جرم نہیں، لیکن آپ چور کہہ دیتے ہو کسی کو. عطا تارڑ کو تو بیچارے کو آج تو کوئی ایسا اپرچونٹی نہیں ملی، اس کو چور کہنا زیادہ. آپ نے کہا نا کہ چور پارٹی یا فلانا ٹمکھانا ہو تو دیٹ میک سم سینس. اس کے کچھ کچ پکے ثبوت بھی، ایون فیلڈ وغیرہ یہ اور بہت کچھ ہے جو نظر آتا ہے. لیکن یہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. تارڑ سے میں اس طرح کی حرکت کی، سوکھیانہ قسم کی حرکت کی میں توقع نہیں کرتا. سچی بات ہے کہ یہ یوں کر رہے تھے وہ کر رہے تھے، اور جا کے وہ پھر ایس ایچ او بھی وہی ہوگا جو ایس ایچ او ہوتے ہیں، جس نے یہ کر لیا. اچھا اس نے جو کیا برا تھا. جن نوجوانوں نے یہ بات کی ہنسی تک ٹھیک ہے، گھومتے رہنا بھی ٹھیک ہے، حالانکہ ٹھیک وہ بھی نہیں ہے، لیکن چلو ہمارا کلچر ہے، ہمارے اپنے سٹینڈرڈز ہیں، اس میں اتنا برداشت کر لینا چاہیے. لیکن چور کہنے کا جواز نہیں ہے تو لیکن کیا کریں، پورے کا پورا معاشرہ ایک کھنڈر کی مانند ہے، اجڑا پجڑا، جیسے بیوہ نہیں ہوتی تو بہت سے وارث اس کے جوان بیوہ کے ہونے کے باوجود اصل وارث کوئی نہیں ہوتا. اس طرح کا حال ہے اس معاشرے کا. پاکستانی شریعت چھوڑ دی، پاکستان سے الیکشن لڑنے کا اعلان. اچھی بات ہے، کوئی اتنی بڑی کو ٹوک تو نہیں ہے. وہ ایک ایمبیشس اور محنتی نوجوان، ویری پلیزنٹ، بہت ڈیسنٹ بندہ اگر آ گیا ہے تو اس میں کوئی اتنی لمبی چوڑی خبر نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو چوری چکاری کرتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، 2 نمبری کرتے ہیں، اپنی دوسری شہریت چھپاتے ہیں اور ایک ٹکٹ میں 2 مزے لینا چاہ رہے ہیں، ان سے ڈیفینیٹلی یہ زیادہ گریسفل باوقار فیصلہ ہے. اللہ ذوالفقار بخاری کو مبارک کرے. محمد صدیق صاحب ہیں صادق آباد سے، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کی ویڈیو دیکھ کے سکون ملتا ہے کہ کوئی تو ہم لوگوں کی ترجمانی کرنے والا بھی ہے. میرا سوال کچھ یوں کہ جب سے سیلاب آیا زرداری خاندان کا کوئی فرد بھی مجھے سیلاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں دکھائی نہیں دیا. صدیق صاحب نہیں، میرا خیال ہے، مجھے کریکٹ کریں اگر میں غلط ہوں، تو ان کا بڑا قریبی رشتہ دار 50 روپے بانٹتا ہوا دکھائی دیا تھا. حالانکہ زرداری صاحب خود بہت جنرس آدمی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. اچھا وہ زرداری صاحب نے یہ کہا کہ جان چھڑوالی کہ میری کمر میں درد ہے، وہ بالکل، اور کمر میں نہیں درد، ان کے اور بہت سارے فزیکل مسائل ہیں، وہ اپنی جگہ پہ. اچھا ساتھ وہ یہ کہتے ہیں اس کے برعکس ذوالفقار علی بھٹو کا پوتا اور مرتضیٰ بھٹو کا بیٹا ذوالفقار علی بھٹو جونیئر سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے میدان میں دکھائی دے رہا ہے. ڈیفینیٹلی میں نے بھی دیکھا ہے، خوشی بھی ہوئی ہے. اور کیا سندھ کے عوام کو اب یہ سمجھ نہیں آ جانا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کے اصل وارث کون ہیں؟ دیکھیں اگین آپ نے تو بات ہی ختم کر دی ہے کہ فیصلہ تو لوگوں نے کرنا نا جی. حقائق جو ہیں، فیکٹ شیٹ ہر ایک کے سامنے ہے، سب کو پتہ ہے کہ کون اصل وارث ہیں. لیکن ہم جیسے جو عجیب و غریب قسم کے تہذیب کے رستے میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے معاشرے ہوتے ہیں، وہاں اپنی وراثت چھیننے کے لیے بھی ہمت، حوصلہ اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، رسک لینے پڑتے ہیں. اگر یہ تیار ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ انتظار کریں جب کبھی 500-700 سال کے بعد پاکستانی معاشرہ مہذب ہو جائے گا. اگلا ہے جی محسن حسین ہے لاہور سے، وہ کہتے ہیں جی کہ کل کا میچ سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان نے جیت لیا، اچھا لگا، لیکن یہ دیکھ کر دکھ ہوا کہ پاکستانی کرکٹر محمد نواز کا تعلق مسلم لیگ نون سے جوڑا جا رہا ہے. سعد رفیق اور کئی بڑے رہنماؤں نے، میں بھی نواز ہوں، اور اس طرح کے کئی پیغامات کو کرکٹر محمد نواز کے ساتھ جوڑ دیا. یہ بچپنا ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے. میں بھی نواز ہوں، یہ سلوگن کیا ہے بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا. اسپارٹیکس ایک غلاموں کا تھا، وہ باغی سردار جو مارا گیا. وہ جب آخری وہ ایک جنگ ہارتا ہے تو سرنڈر کے بعد اس کو جو دشمن ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں تم میں سے اسپارٹیکس کون ہے؟ تو اسپارٹیکس کھڑا ہو کے کہتا ہے آئی ایم اسپارٹیکس. دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، تیسرا، چوتھا، 5واں، 9واں، 10واں، 20واں، 100واں،
وہ ہر بندہ ہی کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا ہر ساتھی کھڑا ہو جاتا ہے، آئی ایم اسپارٹیکس. وہ زچ ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں کہ اب تو یہ سارے ہی کہہ رہے ہیں. یہ ایک سمبولک بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے. اور چلتے چلتے ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ جو کرک ڈگلس، ہی واز ون آف مائی فیوریٹ فلم ایکٹرس when I was a child. مطلب کیا 7ویں 8ویں بچہ ہی ہوتا ہے آدمی، 6ٹھی 7ویں 8ویں. ان کی فلم آئی تھی اسپارٹیکس، اس کے ہیرو تھے کرک ڈگلس. پھر اس کے بعد آئی سن آف اسپارٹیکس، اس کا ہیرو تھا ٹونی کرٹس. اور کرک ڈگلس ابھی ریسنٹلی ان کی کچھ 100 سال کے لگ بھگ 99 98 یا شاید 100 ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، جس کا میں نے باقاعدہ سوگ منایا. وہ بچپن میں ان کی موویز دیکھتے تھے. اوریجنلی وہ رشیا سے آئے تھے امریکہ. ان کی ایک کتاب کا نام ہے بایوگرافی، آئی ایم اسپارٹیکس. تو ان لوگوں کو تو بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہوگا، کہیں سے سن یہ ہوگا میں نواز ہوں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. ان میں جو کوئی بھی کہتا ہے میں اللہ نہ کرے. اس کی وجہ ہے زندگی شان عزت احترام کے بغیر آپ جو بھی کر لو کوئی پرلطف کام نہیں ہوتا. اور اب تو جو کچھ کیا دھرا تھا ان کا اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، جس طرح بیلٹ ہو رہی ہے نون لیگ. لیکن آخری بات جو اصل سوال ہے، کھلاڑی کو کھلاڑی رہنے دیں، اس کو سیاست کی گندگی میں مت گھسیٹیں اور مت الجھائیں، باقی مرضی نہیں. یہ ہیں جی ماسٹر ایاز ہیں، کویت سے رہنے والے، پاکستان کے ہیں. شہر کا نام انہوں نے نہیں لکھا. وہ کہتے ہیں جی کہ سوال یہ ہے کہ عمران خان مزید خطرناک ہوتے جا رہے ہیں بقول ان کے، جبکہ حکومت کے بڑے بھی کسی نہ کسی طریقے سے تحریک انصاف بالخصوص عمران خان کو نشان عبرت بنانے کے لیے ساتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں. آپ کی نظر میں تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات ایک مسلمہ اصول ہے، تھم رول ہے زندگی کا. اللہ پاک کے رحم و کرم کے علاوہ، اور اللہ پاک کا حکم ہے کہ اتنا ہی ملتا ہے انسان کو جتنی وہ صحیح کرتا ہے، اس میں بہت کچھ شامل ہے. تو جیسی آدمی کی پرفارمنس ہوتی ہے اسی طرح کا اس کا مستقبل ہوتا ہے. یہ نارملی سیاست چونکہ بہت ہی عجیب و غریب کھیل ہے، اس میں جتنی احتیاط درکار ہوتی ہے اتنی احتیاط اگر آپ کرو. زبان پہ آپ کو کمانڈ کنٹرول بہت ضروری ہے، چونکہ کہتے ہیں نا ہر زخم بھر جاتا ہے، زبان کا دیا ہوا زخم جو ہے وہ نہیں بھرتا. تو ان کے باقی ایک اور پولیٹیکل ریالٹی ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ آپ ایک آدمی جب ساؤنڈ بیریئر توڑ جاتا ہے مقبولیت کا، وہ بھلے سقراط ہو یا ذوالفقار علی بھٹو ہو، آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، یا چے گویرا ہو، 5000 ابھی میں نے اسپارٹیکس کی مثال دی، وہ رہ جاتے ہیں تاریخ. آپ ان کو مار نہیں سکتے. فزیکل ایلیمنیشن اس کی کوئی لمبی چوڑی اوقات نہیں، چونکہ اگر کسی کا اسیسینیشن نہیں ہوتا، کسی کو آپ پھانسی نہیں چڑھاتے، کسی کو زہر کا پیالہ نہیں پلاتے، تب بھی اس نے مر جانا. تو یہ کوئی بات نہیں. ادروائز وہ جو میں نے عرض کیا، جب ایک کسی بھی شخص کی مقبولیت اگر ایک خاص لیول سے آگے نکل جاتی ہے، ساؤنڈ بیریئر توڑ دیتی ہے، تو پھر آپ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. زیادہ سے زیادہ کیا ہے، زندگی جو ویسے ہی بے وفا چیز ہے. یہ کم لوگوں کو اس بات کی سمجھ ہے کہ اسلام نے ایز سچ سسٹمز، ہر معاملے میں، مختلف معاملات میں سسٹمز نہیں. اس کی وجہ ہے زمانہ بدلتا رہتا ہے، زمینی حقائق، آبجیکٹو ریالٹیز تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اس لیے سسٹم نہیں، اہداف دیے جاتے ہیں، ٹارگٹس دیے جاتے ہیں. ہاؤ یو اچیو، اٹس اپ ٹو یو. اگر حکمران بے ایمان ہوں گے، خائن ہوں گے، بددیانت ہوں گے، تو وہ ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے والی اسٹریٹجی بنائیں گئی نہیں ہے. اب سنو، موسٹلی لوگ مفتاح صاحب یہ کہتے ہیں
کہ جی تو کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، وہ تھا پہلے خلافت کا، تو یہ سب بےہودہ بات ہے. ایک بات یاد رکھنا، دولت اور سیاسی طاقت، ملکی دولت اور سیاسی طاقت کے حوالے سے اسلام کے دو بنیادی ان چیزوں کے حوالے سے ایک بیسک پرنسپل ہے. ملکی وسائل اور ملکی دولت اور سیاسی طاقت کو ایک اسلامی معاشرے میں جوڈیشسلی، منصفانہ طور پہ یوں گردش کرنا چاہیے جیسے صحت مند جسم میں خون گردش کرتا ہے. منصفانہ گردش ہوتی ہے، اگر وہ رک جائے تو جسم بیمار پڑ جاتا ہے. کبھی لو بلڈ پریشر، کبھی ہائی بلڈ پریشر، کبھی کلوٹنگ ہو جاتی ہے. یہ ہوش سے سننے اور سمجھنے والی بات ہے. جہاں ملکی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہوگی وہاں اس طرح کی بدصورتیاں اور نحوستیں نہیں ہوں گی. اور حکمران آپ لوگ رہے ہو، دو مین سٹریم پارٹیز تھیں. یہ تو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے، وہ 3.5 پونے 4 سال کا اقتدار تھا. تو وہ تو تمہاری بجی ہوئی فصلیں بھائی میرے کاٹتا رہا ہے، تو عقل کرو. یہی حال سیاسی طاقت کا ہے. اس کو بھی خون کی طرح سر سے لے کے پاؤں تک صحت مند انسانی جسم میں خون اگر منصفانہ طور پہ گردش کر رہا ہو، اٹ کیپس دا ہیومن باڈی ہیلدی. اس ملک میں ملکی وسائل پہ گنے چنے لوگوں کا قبضہ ہے، مافیاز کا. اسی طرح ملکی دولت کے ساتھ ساتھ ملکی طاقت پہ بھی چند خاندانوں کا قبضہ ہے، جس کی ایک شاخ لانتی موروثیت ہے. باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، یا نواسا یا سالہ یا بہنوئی، جو وٹ ایور. تو اس لیے یہ جو قصے کہانیاں آپ سناتے ہو نا اپنے وسائل میں، اپنے وسائل سے باہر کیا. نارملی ایک آپ کی بات جزوی طور پہ ٹھیک ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں، جہاں یہ محاورہ ہے، پنجابی زبان کا ایک محاورہ ہے، شاید آپ نے سنا ہو کبھی مفتاح صاحب، وہ یہ کہ پڑوسی کا لال منہ دے کے اپنا منہ چپیڑے مار مار کے، تھپڑ مار مار کے سرخ کرنے کی کوشش کرنے کا ایٹیچیوڈ بالکل ہے. اگر تو آپ کا اشارہ ہے اس کی طرف تو اس پہ تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں آئے. آئی 100% اگری ود یو. لیکن باقی کیا ہے، غریب آدمی نے کیا اپنے وسائل سے باہر جانا ہے؟ وہ تو محاورے ہیں ہمارے، روکھی سوکھی 2 وقت کی روٹی. وہ تو بہت بعد میں 3 وقت کا کانسیپٹ گورے نے دیا. 2 وقت کی روٹی ہوتی. تو اس طرح کی نا دل جلانے والی اور اریٹیٹ کرنے والی اور غصہ چڑھانے والی باتیں مفتاح صاحب نہ کیا کریں.